بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کے باوجود، پہلے میں آپ کو عنوانات بتا دوں، یہ مذاکرات جو ہے وہ میرا خیال ہے نہیں ہو سکیں گے، اور یہ ایک دوست نے ایسی دلیل اس پہ دی ہے کہ میں اس کا قائل ہو گیا۔ حکومت کے اور عمران خان کے مذاکرات نہیں ہوں گے، ہوئے بھی تماش دکھاوے کے لیے ہوں گے، تماشے کے لیے ہوں گے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرا سکتی ہے، جیسے کینیڈی کو قتل کرایا تھا، اس لیے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کی بڑکوں پہ نہ جائیں، وہ محتاط رہیں گے۔ یہ کہاں سے مجھے یہ معلومات ملی ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مدارس کی رجسٹریشن کے لیے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ مغرب کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن اب مولانا کی ضرورت ہے، ظاہر ہے، اور مولانا کو حکومت کی ضرورت ہے، تو کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا۔ ٹیکس چوروں کے لیے مشکل وقت آ پہنچا ہے اگر ذرا بھی سنجیدگی دکھائی گئی۔ ویسے تو اس ایف بی آر سے کوئی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے الطاف حسین کو واپس بلایا جائے اور اس کو پروٹوکول دیا جائے اور توقع رکھی، اور اسے آزادی دی جائے اور توقع رکھی جائے کہ وہ کراچی میں امن قائم ہو جائے گا۔ گریٹر اسرائیل کے لیے اسرائیل ایران پہ حملہ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو پاکستان اس کا اگلا ہدف ہوگا۔ تو جناب عمران خان کی طرف سے مذاکرات کے پیشکش کے باوجود، جس سے امن اور استحکام آ سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں معیشت سنور سکتی ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بات چیت سے گریزاں ہی رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دوست بیرسٹر سعد رسول نے ایک ایسی دلیل دی ہے کہ میں تو اس کا قائل ہو گیا، اور میرا خیال ہے آپ بھی قائل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ دے گی وہ ان کی جیب سے نکال کے دے گی، اس پی ڈی ایم کی حکومت کی جیب سے نکال کے دے گی، لہذا بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس میں میرا اضافہ صرف اتنا ہے کہ جیب ہے ہی اتنی سی، اس میں ہے ہی کچھ نہیں فارم 47 کے سوا، اور وہ فارم 47 اس جیب سے نکال لیا جائے تو یہ تو مفلس و درماندہ ہوں گے، بیکاری بن جائیں گے، اور شریف خاندان تو شاید اس ملک میں رہ ہی نہ سکے اس کے بعد، اس لیے کہ گلیوں بازاروں میں تو نہیں گھوم سکتے، اور ان کے لیے تو زندگی اجیرن ہوگی، اور ان کے ورکر جو ہیں پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، پھر بالکل ہی چھوڑ دیں گے۔ پیپلز پارٹی اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے، وہی دیہی سندھ میں تھوڑا سا کئی سرائے کی بیلٹ میں کہیں کوئی ندیم چند ہے، کوئی اس طرح کے چند آدمی ہیں جن کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، مگر ان کے لیے بھی زندگی بہت دشوار ہو جائے گی، اس لیے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایک بات میں مجھے بہت تعجب ہوا، شہباز گل صاحب نے کل اس کا موقف سنایا الطاف حسین کا، غنڈے کا، درندے کا، بھارتی ایجنٹ کا۔ وہ بھائی آپ کا موقف جو ہے اتنا مضبوط ہے، آپ کو اس کی گواہی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اگرچہ انہوں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں تو جب سے میں نے سنا میں حیرت زدہ ہوں۔ وہ بھائی جس کا موقف اتنا مضبوط ہو، 180 سیٹیں جیتی ہیں، الیکشن کمپین کی اجازت نہیں دی گئی، لیڈر جیل میں ہے، کاغذات جمع کرانے نہیں دیے گئے، آپ کو الطاف حسین کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ چور کی گواہی کی کیا، ڈاکو کی گواہی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بہرحال میں حیران ہوں، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں آیا، ایک ایسا ذہین آدمی اور کیا بات کہی۔ ایک ایسے سمندر، یہ ٹرمپ کے جو ہیں اعلانات، اس پہ نہ جائیے، وہ محتاط رہیں گے۔ یہ بات ایک ایسے پاکستانی نے مجھ سے کہی، سمندر پار پاکستانی نے، جن کا رابطہ ہے ٹرمپ کے لوگوں کے ساتھ، ظاہر ہے میں ان کا نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح 1964 میں 1964 میں امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کینیڈی کو قتل کرا دیا تھا، جان ایف کینیڈی کو، حالانکہ وہ بڑے کامیاب لیڈر تھے۔ کیوبا میں جب روس نے میزائل لگائے تو 3 راتیں وہ سوئے نہیں، اور انہوں نے روسیوں کو مونچھ نیچی کرنے پر مجبور کر دیا، اور بے پناہ وہ پاپولر تھے۔ لیکن چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مانتے تھے، وہ اپنے بل پہ کامیاب ہوئے تھے،
اس کے بعد ان کے بھائی بھی مارے گئے، اپنے بل پہ کامیاب ہوئے تھے اور بے پناہ پاپولر تھے، کرزمیٹک تھے۔ تو اس کے بعد امریکی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی طرح نہیں ہے، امریکہ میں، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے پاکستان کی طرح۔ اس میں حکومت ہوتی ہے، CIA ہوتی ہے، پینٹاگون ہوتا ہے، میڈیا کے کچھ بارسوخ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے اور وہ اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ 895 ارب کا دفاعی بجٹ ابھی انہوں نے منظور کیا ہے، دنیا کے 200 ملکوں میں ان کے اڈے ہیں، دنیا پہ حکومت وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی جو یوکرین کی جنگ بند کرنا چاہتا ہے اور یہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس کو کیسے گوارا کرے گی؟ اور انہیں حکومت کرنی ہے، کوئی مجاہد تو نہیں ہے، وہ جان ہتھیلی پہ تو کاروباری آدمی ہیں، کاروباری آدمیوں کو مناصب سونپ رہے ہیں، لہٰذا اس حد تک نہیں جائیں گے وہ۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنا کیا کیا تھا، کینیڈی کو قتل کرنے کے بعد کوئی اس کی تفتیش نہیں ہوئی، اور ایک ایسے فلسطینی پہ الزام دھر دیا گیا، اور وہ تفتیش کرنا چاہتے، CIA کے لیے تفتیش کرنی مشکل تھی اس کی، اور قاتل کو مار کیوں ڈالا گیا؟ لیاقت علی خان کے قاتل کو کیوں مار ڈالا؟ لیاقت علی خان کو امریکہ نے قتل کرایا تھا، ایران میں وہ چاہتے تھے کہ وہ مدد کریں مصدق کی حکومت ختم کرنے کے لیے۔ اب تو بہت سی چیزیں چھپ گئی ہیں اس پہ، اب بھی وہ روس یا ایران پہ الزام لگا دیں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی کریں گے، ابھی دنیا میں اس کا چرچا شروع ہو جائے گا۔ اگر مجھ تک یہ معمولی آدمی تک یہ بات پہنچ سکتی ہے تو اس کا دنیا میں کہاں کہاں اس کا چرچا نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچ رہے، اور بچ رہے تو وہ تاریخ میں اثر انداز ہوگا، مگر کوئی زیادہ توقعات اس سے نہ رکھیں۔ یہ ہمارے PTI کے دوست بڑی توقعات اس پہ رکھتے ہیں، ممکن ہے اس معاملے میں وہ کوئی مدد کریں، اور وہ ظلم خلیل زاد کے بیان سے بھی ظاہر ہے۔ بہرحال ٹرمپ محتاط ہو کے چلے گا، دیوانہ بکار خویش ہوشیار است، کتنا ہی دیوانہ ہو اپنے کام میں سیانہ ہوتا ہے۔ ظلم خلیل زاد کے ٹویٹ کا بیان یہ ہے، ٹویٹ نہیں ہے، بیان ہے، پاکستان کے حوالے سے پاکستانی حکومت فرمایا، فرمایا نہیں، پاکستانی حکومت پابندیوں اور سفارتی دباؤ کی مستحق ہے کہ اس نے پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، یہاں تک کہ ان کا قتل عام کیا۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے وہ قانونی نظام کا سیاسی مقاصد کے لیے بے دریغ استعمال کر رہی ہے، غلط استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، یہ پاکستانی عوام کی خواہش ہے اور وہ تبدیلی کے حقدار ہیں۔ مدارس پہ آپ سے عرض کیا کہ پیش رفت ہوئی ہے، شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، تو رجسٹریشن کا مسئلہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جو نیا قانون منظور کر، جب انہوں نے 26ویں ترمیم منظور کرنے میں حکومت کی مدد کی، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ مولانا جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کو روکنا چاہتے ہیں، اصل میں تو اسے منظور کرانا چاہتے تھے۔ اور کیا چیز ہے جو منظور نہیں ہوگی، جو اس میں نہیں ہو سکی انہوں نے بعد میں کر لی، آئینی بینچ بھی بنا لیا، عدلیہ کو بلڈوز کر دیا۔ اب عدلیہ کے تو کوئی حقیقی وجود تو نہیں ہے، کہیں کہیں کوئی جج ہے جو اپنے زندہ ضمیر کے ساتھ رسک لیتا ہے، ناراضگی کا خطرہ مول لیتا ہے، ورنہ عدلیہ کا کوئی وجود تو نہیں ہے، اور مولانا نے اس میں مدد کی۔ تو اب ظاہر ہے وہ اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے انہوں نے مدارس کی رجسٹریشن کا کہ بھائی ان کی آزادی رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرانا نیا قانون جو ہے اس میں ان کی آزادی برقرار رہے گی، اور پرانا جو قانون ہے اس کے تحت وہ حکومت جو ہے اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ حکومت چاہتی ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت بنائے گئے مذہبی تعلیم ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے مدارس کو رجسٹر کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان اور چند دوسرے علماء بالخصوص اپنے مکتب فکر میں بہت بارسوخ جسٹس تقی عثمانی کا اصرار یہ ہے کہ رجسٹریشن پرانے طریق کے مطابق ہونی چاہیے، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہو۔ پہلے مجھ سے غلطی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، پرانے طریق کے مطابق ہو۔
ان کا خیال ہے کہ نئے طریق کے مطابق مدارس حکومت کے کنٹرول میں چلے جائیں گے، جبکہ پرانے طریق میں ان کی خود مختاری قائم رہے گی۔ تو کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے اور مسئلہ میرا خیال ہے 1-2 دن میں ہی حل ہو جائے گا۔ زرداری صاحب تو بڑے پریشان تھے، مغرب ناراض ہو جائے گا۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب سے انہوں نے مولانا اعلان کیا تھا کہ ان سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا، جتنا ان کو مدارس سب سے زیادہ انہی کے مکتب فکر کے ہیں، تو تعداد ان کی اتنی نہیں ہے، لیکن مدارس وہ ڈٹرمنٹلی مدارس بناتے ہیں، اور وہ صرف مدارس نہیں ہیں، ان کے تبلیغی جماعت بھی انہی کی ہے، یہ جو تھی اپنی تنظیم ناموس صحابہ کا کیا نام تھا اس کا، وہ بھی انہی کی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی انہی کی ہے، اسی مکتب فکر کی ہے۔ جیسے بریلوی مکتب فکر کی بعض جماعتیں ہیں، جیسے اہل حدیث مکتب فکر کی کچھ جماعتیں ہیں، جیسے شیعہ مکتب فکر کی کچھ جماعتیں ہیں، مگر یہ زیادہ ہنرمند ہیں۔ تو مولانا سے انہوں نے مشورہ کیا اور مولانا نے بڑا زوردار بیان دیا، جسٹس صاحب نے، مولانا بھی ہیں جسٹس تقی عثمانی۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے طلبہ اور اساتذہ اگر میدان میں نکلے تو بات صرف مدارس تک محدود نہیں رہے گی، پھر وہ نفاذ اسلام کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنے دیں، ورنہ نفاذ اسلام کا مطالبہ کریں گے۔ ٹیکس کا جناب ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز کے گرد شکنجہ کسا جائے، ٹیکس ان سے وصول کیا جائے۔ آدھی اکانومیکلی ہے، آدھی سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی، اور باقی بھی پورا ٹیکس تو نہیں دیتے، لیکن خیر بہرحال کچھ لوگ دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوگا کہ نان فائلر جو ہیں، یعنی جنہوں نے خود کو رجسٹر کرایا نہیں ہے ٹیکس کے لیے، 800 cc سے بڑی کار نہیں خرید سکیں گے، بینک اکاؤنٹ کھول نہیں سکیں گے، کھولے ہوئے ہیں تو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اور رقوم بھی وہ زیادہ نہیں نکال سکیں گے۔ اور بل میں اہل شخص کی ایک نئی تعریف، ہو از کمپیٹنٹ، کون ہے جس کے حقوق ہیں، اس کی ایک نئی تعریف متعین کی گئی ہے، جس میں صرف ٹیکس فائلر نہیں ہے، اس کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہے، اس کے اہل خاندان شامل ہے۔ ایک متنازع اقدام بھی ہے کہ ٹیکس دہندگان کے خفیہ کا جو ڈیٹا ہے کمرشل بینکوں کے پاس، نجی آڈیٹرز کے پاس، اسے شیئر کرنے کی تجویز، عام کرنے کی، وہ جو حکومت کے مطلب معلوم کر سکے گی۔ اس سے ظاہر ہے پرائیویسی کا حق مجروح ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ تو کوئی عدالت میں چلا گیا جو رک جائے گا۔ اس سال کتنے لوگوں نے ٹیکس ریٹرنز جمع کریں؟ 58 لاکھ، 58 لاکھ لوگوں نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائی، مگر ان میں سے 70% نے یا ٹیکس دیا ہی نہیں یا بہت تھوڑا سا دیا۔ اور کیوں تھوڑا سا دیا؟ یہ جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، 22,000 ڈاکو جو سرکاری تنخواہ بھی لیتے ہیں، 200-400 شاید بچے ہوئے ہوں، مانتا کوئی۔ میں نے جس سے بھی بات کی، سابق وفاقی ٹیکس محتسب، سابق چیئرمین FBR کے، وہ کہتے ایک بھی نہیں ہے۔ صرف شبر زیدی کہتے ہیں کہ 2-1 ہزار آدمی ہیں، وہ شاید کہتے کمپیٹنٹ ہیں۔ میں نے پوچھا ایک سابق سربراہ سے، جن سے میری بہت پرانی یاد اللہ ہے، کوئی 30-35 سال کی، ان سے میں نے پوچھا، کوئی 25-30 سال کے، 30 سال ہو گئے، یس ایگزیکٹلی 29 سال ہو گیا۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جو نئی رشوت لے کے ان کی درازوں میں لفافے رکھ دیے جاتے ہیں، کم از کم 2,000 ارب روپے کی چوری کرتے رشوت لیتے ہیں وہ، اور اگر حکومت انہیں پکڑنا چاہے پکڑ سکتی ہے، لیکن کیوں پکڑے؟ وزراء تو اپنے آدمی رکھواتے ہیں، اسیسر رکھواتے ہیں۔ ایک آدمی تو اسی لیے الیکٹ نہیں ہو سکا، پوری کمپین میں نے اس کے خلاف کی کہ اس نے ایک اسیسر رکھوایا ہوا ہے اور 10 لاکھ روپے مہینہ یہ اس سے لیتا ہے، اس کا نام میں لیتا رہا۔ بتیری اس نے کوشش کی کہ میں اس سے مل لوں، میں نے کہا نہیں، آپ سے نہیں مل سکتا۔ آپ چوری کے جو اسیسر 10 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہے تو 20-30-40-50 لاکھ روپے وہ بناتا ہوگا مہینے کے،
تو اگر حکومت چاہے، یا مسلم لیگ نون والے سرپرستی کرتے ہیں دکانداروں کی، انہیں کہتے ہیں ہمیں چندہ تو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لاہور والے ٹیکس دیتے ہی نہیں، جو جہاں ان کا کنٹرول ہے، تو وہ ظاہر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ جائیں لبرٹی میں، آپ جائیں ایم ایم عالم روڈ پہ، آپ جائیں مین مارکیٹ گلبرگ میں، آپ جائیں انارکلی میں، آپ جائیں اچھرا میں، اور آپ کو حیرت ہوگی، ایک دن کوئی تحقیق کرے، گیلپ والے کریں، کوئی اور کرے، 2-2 4-4 10-10 کروڑ روپے کی گاڑیاں، زیوروں سے لدی پھندی بیگمات، بہترین ملبوسات، اعلیٰ اداروں میں ان کے بچے پڑھ رہے، تعلیمی اداروں میں، بڑے بڑے بینک بیلنس، چھٹیاں بیرون ملک گزارتے، 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے۔ کمال ہے، عجیب ملک ہے، ان ڈاکوں کی وجہ سے نہیں دیتے، اور یہ سیاستدان انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں بعض کو۔ خیر بہرحال اب اگر کچھ بھی سنجیدگی دکھائی گئی تو کچھ اضافہ تو ہوگا۔ 8,000 ارب روپے کا کم از کم نقصان یہ پہنچاتے ہیں، یعنی اس سال غالباً یہی ٹارگٹ ہے۔ کوئی آپ کو غیر ملکی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کاروبار کی آزادی ہو، ایف بی آر ٹھیک ہو، عدلیہ ٹھیک ہو، پولیس ٹھیک ہو، پاکستانی معیشت میں کیا خرابی ہے جی؟ اور زراعت وہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے کہ زراعت میں کیا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، یہ خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ خود چور ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کتنا ٹیکس دیا تھا؟ اعتزاز حسن کی گواہی موجود ہے، 1995 اور 96 میں 5,000 روپے، 5,000 روپے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے کروڑوں روپے دیے، وہ تو سیلز ٹیکس ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ انکم ٹیکس آمدن پہ ہوتا ہے۔ ممتاز اخبار نویس مطیع اللہ جان نے اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتالوں پیمس اور پولی کلینک سے زخمیوں کا ڈیٹا تو حاصل کر لیا، یہ ان کا جو ویلاگ ہے اس سے میں نے لیا ہے۔ 84 آدمی ہیں جن کو گولیاں لگی، زخمی تو 134 ہیں، باقی گولیوں سے زخمی نہیں ہوئے۔ یہ 84 آدمی وہ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ یہ گولی کا زخم ہے۔ یہ عدد و شمار ہیں 2 ہسپتالوں کے، جو لوگ ہسپتال نہیں پہنچے، نہیں پہنچ سکے، اب یہ تو چیزیں رفتہ رفتہ اشکار ہوں گی، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ مطیع اللہ جان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا گولی چلی ہے اور ظاہر ہے کہ کسی کے حکم پر چلی، کسی سیاسی جماعت پر نہیں بلکہ انسانوں پر چلی۔ ڈاکٹر نے ہر زخمی کے بارے میں لکھا ہے گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ جناب رچرڈ گرینیل نے کل شام پھر وہ ٹویٹ کیا، عمران خان کو رہا کرو۔ 9.5 لاکھ مزید آدمیوں نے اسے دیکھا، 1.13 کروڑ پہلے دیکھ چکے۔ اس کی خوب بنائی ہے جی عمران خان کی مقبولیت سے، پاکستانی عوام میں جو مقبولیت ہے، ویسے تو مڈل ایسٹ میں بھی ہے، سارے عالم اسلام میں ہے، اور ساری کرکٹ پلینگ ورلڈ میں ہے، اس کی مقبولیت سے وہ لطف اٹھا رہا ہے۔ اور یہاں انسٹرکشن یہ دی گئی ہے، ویسے کچھ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے طور پہ کرتے رہیں، اس کی انسلٹ کرتے رہیں، اس پہ تنقید کرتے رہیں کہ بھئی یہ نہ کریں، یہ جو پرانے تبصرے تھے نون لیگیوں کے اور غیر ذمہ دارانہ جو حرکتیں کی، تو اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور کریں گے، ابھی تو کریں گے۔ یہ ہم تو جب سے ہم نے ہوش کی آنکھ کھولی، ہم تو یہی سنتے ہیں، ایوب خان نہیں جا سکتا، یحییٰ خان نہیں جا سکتا، بھٹو نہیں جا سکتا، ضیاء الحق نہیں جا سکتا، نواز شریف، بے نظیر نہیں جا سکتی، نواز شریف نہیں جا سکتا، پھر بے نظیر نہیں جا سکتی، پھر نواز شریف نہیں جا سکتا، پھر مشرف بھی نہیں جا سکتا، مگر کون ٹکا ہے جی؟ کوئی ٹک سکتا ہی نہیں ہے۔ ٹک وہ سکتا ہے، وہ بھی 10-12 سال کے لیے، بہت طویل عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں آخری دنوں میں سازشیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن دبدبہ ان کا بہت تھا، اور حضرت عثمان کے آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اقتدار کی کشش بہت بڑی کشش ہے، اور جناب علی کرم اللہ وجہ تو جو ہے یہ عالم تھا کہ ان کے کئی گورنر، ظاہر ہے انہوں نے بہترین گورنر ہی مقرر کیے ہوں گے نا۔ حضرت علی کی مردم شناسی پہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ پیسے ہی لے کے بھاگ گئے۔ تو اس کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے، کنٹرول۔ جو تو خیر اتنی وسیع و عریض سلطنت تھی، اور سازش کرنے والے ایسے بدبخت تھے کہ جناب امام کو شہید کر دیا، اور خارجیوں نے جناب علی کرم اللہ وجہ کو شہید کر دیا، اور جناب عثمان کو شہید کیا گیا، اور جناب عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا۔ وہ تو
دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ کو خیر و شر کی کشمکشی منظور ہے، مگر یہ کہ آپ ہتھیار ہی ڈال دیں، جدوجہد ہی نہ کریں، یہ کمال ہے۔ یہ جو لوگ بڑے کے ٹٹو جو ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کوشش تو کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی کوشش ہوئی تھی تو جناب عمر بن عبدالعزیز آ گئے تھے، ان کے بعد بہت سے اچھے لوگ آئے، بہت برے لوگ بھی آئے، اچھے لوگ بھی آئے، اور 21ویں صدی میں یہ کوئی طرز حکومت ہے۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایران میں رجیم چینج کا منصوبہ ہے۔ دیکھیے یہ جو قبلہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، 2013 میں جو نگران وزیر اعلیٰ بنے تھے، پھر کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے تھے، اور جو انٹرنیشنل ایجنڈے کے قائل ہیں زرداری کی طرح، نواز شریف صاحب کی طرح، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں قتل عام کے بعد اور اسرائیل پر قبضے کے بعد اسرائیل اور امریکہ اب ایران کا تعاقب کریں گے۔ اگر یہ بات صرف انہوں نے اور حکومت وہاں کی تبدیل کریں گے اور فوج کو تباہ کریں گے، اگر یہ بات صرف اس شخص نے کہی ہوتی تو شاید ہم اسے زیادہ اہمیت نہ دیتے، حالانکہ کافی باخبر آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، کارنامے جو بھی ہیں اس کے، لیکن بہت سے مبصرین دنیا میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے سیریا گیا، اس کی تو بلکنائزیشن ہو گئی، 1/3 پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، 1/3 پہ امریکہ کا قبضہ ہے، باقی 1/3 پہ ترکی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کرد مسئلہ ہے اس کا۔ اور وہ اردوان کے بارے میں جو کچھ ہم سمجھتے تھے وہ ہماری رائے تو غلط ثابت کر دی اس نے۔ اور وہ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی غزہ میں 50,000 آدمی شہید کر دیے، اگرچہ اس سے نہیں جیت سکے لبنان کے حزب اللہ سے، مگر ان کے لیڈر کو تو شہید کر دیا، اور وہ ہانیہ جو لیڈر تھے فلسطین کے، ان کو شہید کر دیا، اور کئی اپنا جو ایٹمی سائنسدان تھے انہیں مار ڈالا، رئیسی صدر ایران کے انہیں مار ڈالا، وزیر خارجہ کو قتل کر دیا۔ تو اب جو ہے اسرائیل جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے، کم از کم وقتی طور پر۔ ابھی آئرلینڈ نے ان کا جھنڈا اتار دیا، سفارت خانہ بند کر دیا ہے، جنوبی افریقہ، کوئی ملکوں نے، کوئی ایک آدھ ملک نے نہیں، بہت سے ملکوں نے۔ یہ تو ابھی کشمکش ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا جنگ ایک ہنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی فتح دائمی ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت تو اعتماد جو ہے نیتن یاہو کا بڑا عروج پر ہے، اور یہ خیال ہے کہ اس کے اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران ہے تو ان کے وجود کو خطرہ ہے، ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے، تو اس کی حکومت تبدیل ہونی چاہیے۔ اور امریکہ کب سے لگا ہوا ہے، اور اسرائیل بھی کب سے لگا ہوا ہے، اور وہ ایٹمی پروگرام بھی ان کا اس مرحلے پر ہے کہ چاہیں تو ایٹم بم بنا سکتے ہیں، مگر مسلسل 15-20 سال کی پابندیوں نے معیشت ان کی بہت تباہ کر دیا، اور اندر اختلافات ہیں۔ علامہ ساجد نقوی نے بھی پچھلے دنوں اس پہ بہت اچھی گفتگو کی، بڑی وضاحت سے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے، آپ ان سے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات کرتے ہیں تو بالکل اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اندر اہل اقتدار میں بھی کشمکش ہے۔ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں یہ بہترین وقت ہے ایران کے خلاف کارروائی کا، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد دیکھیے وہاں کشمکش کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ ناراض ہیں حکومت سے۔ جو پچھلا محرم تھا اس میں بہت سے لوگوں نے محرم کی تقریبات کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن ایرانی قوم پرستی بہت طاقتور ہے۔ اگر باہر سے حملہ ہوا، یہ ویسے بھی یہ ایک تاریخی اصول ہے، جب باہر سے حملہ ہوتا ہے لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے سارے عرب تھے ان کے خلاف، امریکہ ان کے خلاف تھا ایران عراق جنگ میں، لیکن کس طرح کچھ غلطیاں بھی کیں، مثلا جب سعودی عرب تاوان جنگ دینے کے لیے تیار تھا $50 بلین، تو اسے مان لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ڈٹ کے کھڑے رہے۔ ایرانی تیار ہیں نبرد آزما ہونے کے لیے، اور قوم پرستی ان کا ہتھیار ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بڑا اللہ رسول کا ذکر اور یہ اور وہ، یہ نعروں کے لیے۔ میں ایران گیا تھا 2013 میں، مجھ سے واپسی پہ کسی نے پوچھا، ایک بہت بزرگ ہستی نے، کہ کس کیجیے اللہ اللہ کرنے والے کو دیکھا؟ میں نے کہا اللہ اللہ کریں آپ، ہم نے تو جناب علی کرم اللہ وجہ کا نام نہیں کسی کو لیتے سنا، جناب امام حسن کا، جناب امام حسین کا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا، ہم نے تو دو باتیں سنی وہاں، انقلاب اور خمینی۔
بہرحال لوگ نالاں بھی ہیں، اور جہاں مولوی صاحبان ہوں گے لوگ نالا تو ہوں گے ہی، لیکن بہرحال ایران میں ڈٹرمنیشن، تو واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کے مخالفت کی۔ پاکستان کو تو توفیق نہیں ہوئی، عرب تو بالکل ہی لیٹ گئے، اور ترکی نے کیا کیا، اور باقی بھی کسی نے کیا کیا، یہ تو پہلو ان کا قابل تعریف ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایران کے بعد پاکستان ہدف ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے میزائل پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، میزائل پروگرام پہ اور پاکستان پہ اور کمپنیوں پہ، یا وہ اس کو محدود کرنا چاہیں گے یا اس کو ختم کرنا چاہیں، اگر ان کا بس چلے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں۔ ایک چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، اگرچہ اب وہ پہلی سی بات تو نہیں رہی، عجیب بات یہ ہے کہ بلیک میلر سے آدمی کوسوں دور بھاگتا ہے، اور ہمارے لیڈر جو ہیں بلیک میلر کے پاس ہی جاتے ہیں، امریکہ کے پاس ہی، جو دوسرے آپشن ہے وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزدل کے لیے ایک ہی آپشن ہوتا ہے، بہت سارے آپشن تو زندگی میں بہت ہوتے ہیں، مگر وہ اہل ہمت کے لیے ہوتے ہیں، بزدلوں کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ جو فقرہ 12 آپ کو شورش کشمیری کا سنایا ہے کہ بزدل کا سفینہ کنارے پر ڈوبتا ہے اور بہادر کا مجدار میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔